بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میرا نام شمائلہ خالد ہے اور میں لیکچرر سائیکالوجی ہوں گورنمنٹ ٹریننگ کالج فار دا ٹیچرز آف بلائنڈ میں، جو کہ یونیورسٹی آف ایجوکیشن سے ایفیلیٹڈ ہے۔ میں آپ کو اسلامک ہسٹری کا سبجیکٹ پڑھا رہی ہوں، جو کہ بی ایڈ آنرس اسپیشل ایجوکیشن کا سبجیکٹ ہے۔ ہم نے اپنا یونٹ نمبر 6 شروع کیا ہوا ہے۔ آج یہ ہمارے اس میں لاسٹ ٹاپکس ہم نے پڑھنے ہیں اس یونٹ نمبر 6 میں، جو ہم آگے دیکھتے ہیں۔ ہم نے جو پیچھے لیکچر میں ٹاپکس پڑھے ہیں اس میں ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ارلی ڈیفیکلٹیز کے بارے میں پڑھا کہ انہیں اپنے دور خلافت میں شروع میں کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد ہم نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلقات کے بارے میں پڑھا، اس طرح ان دونوں کے درمیان بیعت کے بارے میں اور خلافت کے لیے جنگ ہوئی۔ اسی طرح اس کے بعد ہم نے جو نیکسٹ ٹاپک دیکھا تھا پچھلے لیکچر میں وہ یہ تھا کہ خوارج کون تھے، ان کو خرجائٹس بھی کہا جاتا ہے، وہ کون سی جماعت تھی اور انہوں نے کس طرح سے پرابلمس کریٹ کی۔ ہمارا آج کا ایجنڈا اور ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے، سب سے پہلے ہم 6.7 ٹاپک جو پڑھیں گے وہ ہے حضرت علی مرٹائرڈم۔ پھر 6.8 ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہے کریکٹر اینڈ اچیومنٹس، دین امام حسن ایز کیلف، اینڈ پھر ایبڈیکیشن آف امام حسن۔ یہ تمام ٹاپکس پڑھنے کے بعد آپ یہ جان لیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کس نے کیا اور کیوں کیا۔ اس کے علاوہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کریکٹر اور ان کی جو زندگی میں ان کی کامیابیاں تھیں اس کے بارے میں جانیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ ایز اے کیلف کس طرح تھے، ان کو خلافت کیسے ملی اور اس کے بعد انہوں نے خلافت کیوں چھوڑ دی۔ اسیسینیشن آف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل۔ آفٹر دا بیٹل آف نہروان دا خوارج ہیڈ گون انڈر گراؤنڈ۔ نہروان کی جنگ جو خوارج کے ساتھ ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے بعد جو خوارج تھے وہ چھپ گئے، غائب ہو گئے۔ They were still working against the Khilafat and they were greatly disgusted with the civil war. وہ ابھی بھی خلافت کے خلاف کام کر رہے تھے اور اس کے علاوہ انہیں اس جنگ میں جو ناکامیابی ہوئی، ناکام ہوئے، وہ اس میں انہیں بہت ہی غصہ تھا۔ To end this state of affairs, they worked out a dangerous plot. اس حکومت کے جو افیئرس تھے اسے ختم کرنے کے لیے وہ بہت ہی بری طرح سے سازشیں کر رہے تھے۔ According to them, Muslims were divided because of differences between حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ and امیر معاویہ۔ ان کے خیال میں مسلمان جو تھے وہ تقسیم ہو گئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو آپس میں اختلافات تھے ان کی وجہ سے۔ They also disliked Amr bin As رضی اللہ تعالیٰ عنہ and considered him as chief planner for امیر معاویہ۔ وہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت زیادہ ناپسند کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیف پلانر ہیں۔ They decided therefore to assassinate all the three of them. اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان تینوں کو قتل کر دیں گے، مطلب خوارج نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ان تین شخصیتوں کو قتل کریں گے۔ It was planned that the three personalities would be struck at the same time on the same day. انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ یہ تینوں جو شخصیات ہیں ان تینوں کو ایک ہی دن ایک ہی وقت میں مارا جائے گا۔ اس لیے انہوں نے تین لوگ ان تینوں شخصیات کے لیے اپوائنٹ کیے۔ 3 persons appointed to assassinate حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینڈ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
and they were Abdul Rahman Muljam, Barq ibn Abdullah and Amr ibn Barq respectively. Early house of the 17th of Ramadan 40 Hijri was fixed for the assassination. 3 لوگ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے جو اپوائنٹ کیے گئے، ان کے نام کچھ اس طرح تھے کہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن ملجم قتل کرے گا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارق ابن عبداللہ، اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر بن بارق قتل کرے گا، اور یہ کام 17 رمضان 40 ہجری کو کیا جائے گا. After the Fajr Salat of the 17th Ramadan in the year 40 Hijri 661 Iswi, the 3 appointed Kharjites struck the 3 men. فجر کی نماز کے بعد 17 رمضان 40 ہجری 661 عیسوی کو 3 لوگ جو خرجائٹس کی طرف سے اپوائنٹ کیے گئے تھے، ان تینوں کو قتل کرنے کے لیے وہ موجود تھے. امیر معاویہ escaped with a scratch. حضرت عمر ابن عاص did not turn out for the imamat because he was sick that day, thus was unhurt. But حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ was mortally wounded with the poisoned sword of ابن ملجم. اس واقعے کے دوران کچھ اس طرح ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھوڑی سی چوٹ کے بعد وہ بچ نکلے اور وہ بھاگ نکلے، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی بیماری کے باعث نماز پڑھنے نہ آ سکے، امامت کے لیے نہ آ سکے، اور اس طرح وہ بھی بچ گئے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری طرح زخمی ہو گئے، جو کہ حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو ابن ملجم نے اپنی زہر آلود تلوار کے ذریعے انہیں زخمی کرنے کی کوشش کی، انہیں قتل کرنے کی کوشش کی، تو حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ بری طرح زخمی ہو گئے. He died a martyr at the age of 63 on the 21st of the month of Ramadan 40 Hijri after being mortally wounded by a Kharjite while he was praying in the mosque at Kufa. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال کی عمر میں 21 رمضان کو 40 ہجری میں انتقال فرما گئے. ان کے شہید ہوئے وہ جب کہ وہ مسجد کوفہ میں اپنی نماز ادا کر رہے تھے، اور خرجائٹ نے انہیں آ کر بری طرح مارنے کی کوشش کی، قتل کرنے کی کوشش کی اپنی زہر آلود تلوار کے ذریعے. وہ اس دن تو بچ گئے، زخمی ہوئے بری طرح، لیکن 3-4 دن وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے 21 رمضان کو. His words when he was struck with the sword were، جب انہیں تلوار لگی تو ان کے کیا الفاظ تھے؟ I thank thee, O Lord, for rewarding me with martyrdom. How kind and gracious of thee. May their mercies further me to the glory of their reign. انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت نصیب فرمائی. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحم دلی پر بھی بہت شکر ادا کیا، اور ان کی جو مرسیز ہیں اس پہ بھی بہت شکر ادا کیا. نیکسٹ ٹاپک ہے کریکٹر اینڈ اچیومنٹس. اس میں سب سے پہلے ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کریکٹر دیکھ لیتے ہیں، اور وہ کس کردار کے مالک تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز دا فرسٹ ہاشمیٹ whose father and mother both were from the Hashmite. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے باپ اور ان کی ماں دونوں ہی ہاشمی تھے. Thus in him were combined all those character traits on account of which this noble family had become famous. اس لیے ان میں وہ تمام قسم کی کردار اور قابلیتیں موجود تھیں جو کہ اس خاندان کے لیے مشہور تھیں. These traits briefly enumerated are nobility, strength, bravery, affection, devotion, bravery, intelligence, etc. In addition to physical and bodily qualities found in many of these members. ان میں جو خصوصیات شامل تھیں وہ اگر ہم تھوڑی سی اس میں بریفلی ہم بتائیں تو ان میں
نوبلٹی شامل تھی، نیک نیتی، ان کی طاقت، ان کی بہادری، ان کی شفقت، ان کا اپنے آپ کو وقف کرنا دوسروں کے لیے، اور ان کی ذہانت، یہ تمام چیزیں شامل تھیں ان کی خصوصیات میں۔ اس کے علاوہ ان میں وہ تمام خصوصیات بھی شامل تھی جو کہ فزیکلی اور باڈیلی ان کی قابلیتیں تھیں، اور اس خاندان کے لوگوں میں وہ موجود تھی کہ وہ فزیکلی اور باڈیلی بھی بہت اسٹرانگ تھے۔ Perhaps it is true of Ali's characteristics that he was a fast-growing child, which was a preliminary step to his fame for intelligence and capability۔ حضرت علی کی خصوصیات کو کہتے ہوئے یہ بات کہنا بالکل ٹھیک ہوگا کہ وہ بہت ہی جلدی سے بڑھنے والے بچے تھے، اور انہیں اپنی ذہانت اور قابلیت کی بنا پر بہت ہی زیادہ شہرت حاصل تھی۔ He grew up as a man of strong body both in his young age as well as the old۔ وہ بہت ہی زیادہ مضبوط جسم کے انسان کے طور پر انہوں نے نشو و نما پائی، وہ جوانی میں بھی اور وہ اپنے بڑھاپے میں بھی، دونوں طرح سے باڈیلی بہت زیادہ اسٹرانگ تھے۔ He maintained this bravery, strength and physical fitness right up to his end, reaching around 60۔ انہوں نے اپنی اس بہادری، اپنی اس قوت اور اپنی جو ان کی جسمانی فٹنس تھی اسے اپنی عمر کے آخری حصے تک برقرار رکھا، یعنی کہ جب وہ 60 سال کی عمر تک پہنچ گئے تب تک انہوں نے اس کو برقرار رکھا۔ In the personality and character of حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ we find a combination of all the good aspects of human personalities۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار اور شخصیت میں ہمیں وہ تمام چیزیں ملتی ہیں جو کہ ایک اچھے انسان کی شخصیت میں موجود ہونی چاہیے۔ His character meets the world of thought on one hand and borders at the world of imagination and despair on the others۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار تھا وہ دنیا کے لیے بہت ہی زیادہ سوچنے کے قابل تھا، ان کی تصورات میں ان کے جو بہادری یا ان کا جو کریکٹر تھا وہ موجود تھا۔ This is because of his being a man of opinions in the fields of Islamic philosophy, mysticism and ethics which surpass all other ideas in these fields۔ بیسیکلی جو دنیا تھی وہ ان کے اس کردار کو کیوں تصور کرتی ہے اور کیوں لے کے چلتی ہے، بیسیکلی انہوں نے وہ بہت اچھا اوپینین دینے والے شخص تھے، انہوں نے اسلامی فلسفی کی ہر فیلڈ میں اپنی رائے پیش کی ہے، اور اخلاقیات میں اور ہر قسم کی فیلڈ میں انہوں نے اپنی آئیڈیاز شیئر کیے ہیں۔ As we find his personality as meeting of thought, imagination and despair, so do we find a mixture of literacy or artistic taste, because he was a stylist himself and had a special manner both in the field of literature۔ ان کی جو شخصیت تھی وہ بہت زیادہ سوچنے والی تھی، جس میں ان کی تصورات، ان کی سوچ وغیرہ شامل تھے، اور وہ چیزوں کو بہت ہی زیادہ قریب سے محسوس کر کے فیل کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کے اندر جو موجود تھا وہ سینس آف لٹریسی اور آرٹسٹک سینس، یہ دونوں چیزیں ان کی پرسنالٹی کا حصہ تھی، اور انہوں نے اس میں بہت زیادہ فیم حاصل کیا، اور کیونکہ وہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے، اور ان کا یہ ایک سٹائل تھا۔ ان کی بہت ساری ہمیں سینگز ملتی ہیں جس میں انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں، رولز بتائے ہیں، اور لٹریچر کی فیلڈ میں بھی انہوں نے بہت کچھ ہمیں اس طرح سے بتایا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ Persons suffering from internal conflicts find their remedy in the name of Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ, and those who rebel against oppression find in the name of Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ a drive for their rebellion and a satisfaction for their anger۔ وہ تمام لوگ جو کہ اندرونی طور پہ بہت ہی زیادہ انتشار کا شکار ہوتے یا کسی پریشانی کا شکار ہوتے تو وہ اس کا حل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پاتے تھے۔ اس کے علاوہ جو باغی تھے یا جو ظلم کرنے والے لوگ تھے
وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور اپنی غصے کو دور کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے طریقہ کار دریافت کرتے تھے۔ Ali's name has become a standard round which everyone whose rights have ceased gathers. It has become a slogan raised by everyone demanding for justice. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام ہر جگہ مشہور تھا اور وہ تمام لوگوں کو ہر قسم کے ان کے جو حقوق تھے وہ دلانے کے لیے آگے آگے رہتے تھے۔ تمام لوگ ان سے انصاف کی ڈیمانڈ کے لیے آتے اور انصاف کا تقاضا کرتے اور وہ ان کے مسئلے حل کرتے تھے۔ اچیومنٹس آف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کامیابیاں۔ اس سے پہلے ہم نے ان کے کردار کے بارے میں پڑھا، اب ہم اس میں ان کی کامیابیوں کی اچیومنٹس کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ was one of the most talented caliph and brave companion of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. He has many achievements and bravery acts. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ ذہین خلیفہ تھے اور وہ بہت ہی بہادر ساتھی تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور انہیں اپنی بہادری کے جو ایکٹس تھے ان پر بہت ہی زیادہ کامیابیاں ملی۔ Some are being explained in the succeeding paragraphs. کچھ ان میں سے ہم ایکسپلین کرتے ہیں آگے۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ was well aware of all bravery acts of Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. When the Holy Prophet announced prophethood, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ testified his claim and embraced Islam. He was the first ever Muslim child in the history of Islam. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام بہادری کے جو عوامل تھے، طریقہ کار تھے، ان سے بخوبی واقف تھے۔ اس کے علاوہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کا اعلان کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور وہ سب سے پہلے سب سے پہلے بچے تھے جنہوں نے اسلام کی تاریخ میں اسلام قبول کیا اور مسلمان ہوئے، وہ یہ پہلے بچے تھے۔ The fourth caliph رضی اللہ تعالیٰ عنہ participated in numerous battles against the enemies of Islam. He fought all these battles bravely. The caliph killed Walid bin Utbah in Jang Badr, Battle of Badr. He also killed notorious Jewish wrestler Umar bin Abdud in Jang Khandaq Trench Battle. چوتھے خلیفہ یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی جنگوں میں پارٹیسپیٹ کیا۔ اسلام کے خلاف جو دشمنوں کی جنگیں تھیں اس میں انہوں نے شمولیت اختیار کی، اور انہوں نے بہت ہی بہادری سے یہ جنگیں لڑی۔ انہوں نے جو ولید بن عتبہ تھا اسے جنگ بدر میں قتل کیا، اور اسی طرح جو بہت ہی ظالم عمرو بن عبدود تھا انہوں نے جنگ خندق مطلب ٹرینچ بیٹل غزوہ خندق میں انہوں نے اسے قتل کیا اپنی بہادری کے ساتھ۔ نمبر 3 پہ ہم دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ remained a special member in the advisory committee of previous caliphs of Islam. His advices were given sound importance in all matters. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام پیچھے 3 خلیفہ گزرے تھے اسلام کے، ان میں وہ ایڈوائزری کمیٹی میں ایز اے اسپیشل ممبر، خصوصی ممبر کے طور پر ہوتے تھے، اور ان کی تمام جو نصیحتیں تھیں، ایڈوائزز تھیں، انہیں ہر طرح سے امپورٹنس دی جاتی تھی تمام معاملات میں۔ نمبر 4 پہ ہے جی دا فورتھ کیلف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فالوڈ دا رولز اینڈ ریگولیشنز آف سیکنڈ کیلف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیورنگ ہز ٹائم۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تمام قوانین اور جو ضوابط تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دوسرے خلیفہ تھے، انہوں نے جو قانون و ضوابط بنائے تھے اس پر عمل پیرا ہوتے تھے، ان قوانین پر حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ It is like publicity and used to ignore the work of fame. وہ کسی بھی قسم کی شہرت اور مشہوری کو ناپسند کرتے تھے اور وہ اس چیز سے اگنور کرتے تھے۔ The fourth caliph strengthened the democracy with his unique style. چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمہوریت کو مضبوط بنایا اپنے ایک یونیک طریقے سے۔ He ever
considered the government treasury as public property and expended it carefully for public welfare. وہ گورنمنٹ کا جو خزانہ تھا وہ اسے عوام کی پراپرٹی سمجھتے تھے اور وہ اسے پبلک کی ویلفیئر مطلب عوام کی بہبود کے لیے بہت ہی طریقے سے اور محتاط طریقے سے خرچ کرتے تھے کہ وہ چیز عوام پر ہی لگے. The fourth caliph never got undue favor from anyone. حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسرے کسی سے بھی بلا وجہ کسی قسم کی فیور لینا پسند نہیں کرتے تھے اور وہ فیور نہیں لیتے تھے. اب ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 6.9 امام حسن ایز کیلف مطلب حضرت امام حسن ایز اے خلیفہ. الحسن ابن علی ابن ابی طالب was the eldest son of Ali and Muhammad's daughter Fatima and was the older brother of Hussein as well as the fifth of Rashidun or rightly guided caliphs. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے تھے اور حضرت امام حسین کے بڑے بھائی تھے اور اس کے ساتھ ہی وہ 5ویں خلیفہ راشدون میں شامل تھے. وہ صحیح طور پر گائیڈڈ خلیفہ میں شامل تھے. مسلم ریسپیکٹ ہم ایز اے گرینڈ سن آف دا اسلامک پروفٹ محمد. مسلمان ان کی عزت و تکریم کرتے تھے ایز اے نواسے ہونے کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. After Ali was assassinated, Al-Hasan became the caliph of the Ummah in a manner which followed the custom established by Abu Bakr. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امت کے خلیفہ بنے اور اس طور پہ کہ جس طور پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو رسم و رواج خلافت کے لیے اسٹیبلش کیے تھے. He made a speech at Al-Masjid al-Muazzam bil-Kufa, the great mosque in Al-Kufa, in which he praised the merits of his family, quoting verses of the Quran on the matter, I am of the family of the Prophet from whom Allah has removed dirt and whom he has purified, whose love he had made obligatory in his book when he said, Whosoever performs a good act, we shall increase the good in it. انہوں نے المسجد المعظم بالکوفہ مطلب الکوفہ کی مسجد میں بڑی مسجد میں اپنی تقریر پیش کی جس میں انہوں نے اپنے خاندان کی خوبیاں بیان کی. اس کے ساتھ ہی انہوں نے قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ بیان کیا جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بتایا. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان میں سے ہوں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی گندگی اور ناپاک چیزوں کو ختم کیا اور انہیں پاکیزہ کیا اور جن کا لو جن کی محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کی کتاب کے لیے ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کتاب میں کہ جو اچھے اعمال ادا کرے گا اور میں اس میں اچھائی اور بھی بڑھا دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی کتاب میں. Performing a good act is love for us, the family of the Prophet. اسی طرح اچھے اعمال کو ادا کرنا محبت ہے، پیار ہے اور ہماری جو فیملی ہے یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں یہ چیز موجود ہے. قیس ابن سعد was the first to give allegiance to him. قیس ابن سعد وہ پہلا پرسن تھا جس نے ان کے حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی. قیس then specified the condition that the بیعت pledge of loyalty should be based on the Quran, the Sunnah, deeds, sayings, etc. of the Muhammad and on the pursuit of jihad مطلب struggle against those who declared halal mean lawful that which was haram unlawful. قیس نے کچھ صورتحال بیان کی، کچھ کنڈیشنز بتائیں، شرائط بتائیں بیعت کرنے کے لیے، یعنی کہ
جو اس نے یہ بتایا کہ جو بیعت ہے وہ قرآن اور سنت جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام اور ان کی جو سینگز تھی، ان کے جو الفاظ تھے اس پر مشتمل ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ جہاد کرنا، مطلب اس چیز کے خلاف جو کہ حرام ہو اور اسے حلال قرار دے کر یوز کرنا، اس کے خلاف جہاد بھی شامل ہے۔ ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت امام حسن کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ Hassan and Muawiyah. As soon as the news of Hassan's selection reached Muawiyah, who had been fighting Ali for the caliphate, he condemned the selection and declared his decision not to recognize him. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلیکشن کی خبر معاویہ تک پہنچ گئی، اور وہ معاویہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کے لیے لڑتا رہا تھا، اس نے حضرت امام حسن کی اس سلیکشن کو مطمئن قرار دیا۔ اس نے انکار کر دیا اس چیز سے، ان کی سلیکشن سے، اور اس نے انہیں خلیفہ پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ Letters exchanged between Al-Hasan and Muawiyah before their troops faced each other were to no avail. حضرت امام حسن اور معاویہ کے درمیان خط و کتابت چلتی رہی کہ اگر اس چیز کا حل نہ نکلا تو ان کے جو فوجی دستے ہیں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گے۔ Muawiyah's response to his argument is also interesting. معاویہ کا ان کے آرگیومنٹ پہ جو رسپانس تھا وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھا۔ For Muawiyah, while recognizing the excellence of Muhammad's family, further declared that he would willingly follow Al-Hasan's request were it not for his own superior experience in governing. معاویہ کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان کو عزت دینا، پہچاننا ایک اچھی چیز تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی اعلان کیا، ڈکلیئر کیا کہ وہ حضرت امام حسن کی ریکویسٹ کو ولنگلی فالو کریں گے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی بتانا چاہتے تھے کہ انہیں حضرت امام حسن کی نسبت زیادہ ایکسپیرینس ہے گورنمنٹ چلانے کا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے آگے یہ کہا کہ یو آر آسکنگ می ٹو سیٹل دا میٹر پیسفلی اینڈ سرنڈر، بٹ دا سچویشن کنسرننگ یو اینڈ می ٹوڈے از لائک دا ون بٹوین یو، یور فیملی اینڈ ابو بکر آفٹر دا ڈیتھ آف پروفٹ. I have a longer period of reign, probably referring to his governorship, and I am more experienced, better in policies and older in age than you. If you enter into obedience to me, now you will ascend to the caliphate after me. تو امیر معاویہ نے انہیں یہ پیشکش کی، انہیں یہ بتایا کہ اگر تم مجھ سے یہ جو تمام معاملات ہیں پیسفلی ہینڈل کرنے کی بات کرتے ہو اور سرنڈر کرنے کی بات کرتے ہو، تو میں تمہیں کچھ چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح تمہاری فیملی اور ابو بکر کے درمیان حالات چل رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد، مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا تھا بجائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، ان کے ایکسپیرینس کے بیس پر۔ تو اسی طرح میں بھی تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا ایکسپیرینس بھی تم سے زیادہ ہے گورنرشپ میں، اور میں تم سے زیادہ پالیسیز کے بارے میں جانتا ہوں، اور میں تم سے ایج میں بھی بڑا ہوں، اس لیے تمہیں میری اطاعت کرنی چاہیے، میری مطلب بات ماننی چاہیے۔ اگر تم میری بات مان لیتے ہو تو میرے بعد تم خلیفہ بن سکتے ہو۔ فیسنگ دا ٹروپس، فوجی دستوں کا آمنا سامنا ہونا۔ There was more correspondence with no result, so as negotiation had stalled, Muawiyah summoned all the commanders of his forces in Asham and began preparations for war. Soon he marched his army of 60,000 men.
یہ جو تمام نیگوشیشن یا جو بھی صورتحال چل رہی تھی، گفت و شنید کی بات چیت ہو رہی تھی، اس کا کوئی رزلٹ نہ نکلا، تو اس وجہ سے اس گفت و شنید کو ختم کر دیا گیا، معطل کر دیا گیا، اور معاویہ نے اپنے جو کمانڈرز تھے اور اپنی جو فورسز تھیں اس نے ان کو کہا کہ وہ شام کی طرف چلیں، اور ان سے خطبتاً بات چیت کی اور انہیں جنگ کی تیاری کے لیے کہا، اور وہ اپنی 60,000 لوگوں کی آرمی پر مشتمل جو تھے لوگ، ان کے ساتھ وہ چل پڑا۔ Jafri says Muawiyah believed that even if Hassan was defeated and killed, he was still a threat, for another member of the clan of Hashim could simply claim to be his successor. جو جعفری تھے ان کے مطابق یہ تھا کہ جو معاویہ کا یہ ماننا تھا کہ اگر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ مارے جاتے، خلیفہ تو وہ بن چکے ہوئے تھے، تو اگر اسی وقت اس دوران وہ مارے جاتے ہیں، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے یا انہیں شکست دے دی جاتی ہے، تو پھر بھی معاویہ کے لیے یہ ایک تھریٹ تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد معاویہ کو حکومت مل جائے یا خلافت مل جائے، بلکہ اس کے بجائے جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی کہ بنو ہاشم، انہی کے خاندان میں سے اور انہی کے قبیلے میں سے کسی دوسرے شخص کو خلافت ملے گی۔ Should he abdicate in favor of Muawiyah? However, such claims would have no weight and Muawiyah's position would be guaranteed. کیا حضرت امام حسن کو معاویہ کی فیور میں استعفیٰ دے دینا چاہیے اور اپنی حکومت کو ختم کر دینا چاہیے تھا؟ تو یہ چیز ابھی کچھ کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو معاویہ کی جو پوزیشن تھی، جو اس کی مقام تھا، وہ مضبوط ہو سکتا تھا اگر حضرت امام حسن استعفیٰ دے دیتے۔ According to Jafri, he was correct, for 10 years later, after the death of Al-Hassan, when the Iraqis turned to his younger brother Al-Hussein to support an uprising, Al-Hussein instructed them to wait as long as Muawiyah was alive due to Al-Hassan's peace treaty with him. جعفری کے مطابق یہ بات جو معاویہ کی تھی وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئی تھی کہ اگر حضرت امام حسن کی ڈیتھ ہو بھی جاتی تو اس کے بعد ان کا سکسیسر انہی کے خاندان میں سے کسی کو بنایا جاتا، کیونکہ عراق کے جو لوگ تھے انہوں نے جو حضرت امام حسین تھے، جو حضرت امام حسن کے چھوٹے بھائی تھے، ان سے سپورٹ کی التجا کی تھی، مطلب جب حضرت امام حسن کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور معاویہ اس وقت خلیفہ تھا، اس وقت انہوں نے حضرت امام حسین سے یہ سپورٹ کی التجا کی کہ وہ خلافت میں آئیں، تو لیکن حضرت امام حسین نے یہ کہہ کر انہیں ویٹ کرنے کا مشورہ دیا کہ ابھی معاویہ جو ہے وہ زندہ ہے، جب تک وہ زندہ ہے تب تک ہمیں انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ حسن اور معاویہ کے درمیان جو پیس کا معاہدہ طے ہوا ہے وہ یہی ہمیں بتاتا ہے۔ As the news of Muawiyah's army reached Hassan, he ordered his local governors to mobilize, then addressed the people of Kufa. God had prescribed the jihad for his creation and called it a disgusting duty. جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کے بارے میں حضرت امام حسن تک خبر پہنچی کہ وہ اپنی فوج کو لے کے چل پڑا ہے، تو حضرت امام حسن نے اپنے جو گورنرز تھے انہیں حرکت میں ڈالا، مطلب انہیں متحرک کیا، اور انہوں نے کوفہ کے لوگوں کے ساتھ خطاب کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جہاد کا حکم دیتا ہے جب ان کے مخالف ان کے سامنے آ جائیں، حالانکہ یہ ایک بہت ہی ڈسگسٹنگ کام ہے۔ Hassan appointed Ubaidullah ibn al-Abbas as the commander of his vanguard of 12,000 men to move to Muskin. There he was told to hold Muawiyah until Al-Hassan arrived with the main army. اس وقت حضرت امام حسن نے عبیداللہ ابن العباس کو ایز اے کمانڈر اپنی جو فوج تھی، اپنا جو فوجی دستہ تھا اس کا کمانڈر انہیں اپوائنٹ کیا، جو کہ 12
1000 لوگوں کا مشتمل تھا اور انہیں مسکن کی طرف جانے کے لیے کہا، اور حضرت امام حسن نے انہیں یہ کہا کہ جب تک کہ میں اپنے مین دستے کو لے کے نہ آ جاؤں تب تک وہ جو معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں ان کے سامنے ڈٹے رہیں۔ He was advised not to fight unless attacked and that he should consult with Qais ibn Sa'd who was appointed as second in command if he was killed۔ اس کے علاوہ عبید اللہ ابن العباس کو انہوں نے یہ بھی ایڈوائز کی کہ وہ تب تک حملہ آور نہیں ہوں گے جب تک ان کی طرف سے کوئی حملہ نہیں کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ وہ کوئی بھی بات ہو تو قیس ابن سعد سے کنسلٹ کر سکتے ہیں، انہیں انہی سے کنسلٹ کرنا چاہیے، اور اگر ڈیورنگ کمانڈرشپ ان کا قتل ہو جاتا ہے تو تب وہ قیس ابن سعد کو ہی انہوں نے حضرت امام حسن نے اپوائنٹ کیا تھا کہ اگر عبید اللہ ابن العاص کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو قیس ابن سعد ایز اے کمانڈر ان کی آرمی کو سنبھالیں گے۔ حسن سرمن اینڈ اٹس آؤٹ کم۔ حسن رضی اللہ عنہ کا خطبہ اور اس کا نتیجہ۔ Hassan himself was facing a serious problem at Sabat near Al-Maidan, where he gave a sermon after morning prayer in which he declared that he prayed to God to be the most sincere of his creation۔ حسن رضی اللہ عنہ کو خود بھی بہت زیادہ سیریس پرابلم فیس کرنا پڑ رہی تھی سبات میں، جو کہ المدین کے قریب تھا۔ انہوں نے صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد وہاں لوگوں سے خطاب کیا اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جو کہ اپنی مخلوق کے ساتھ بہت ہی زیادہ سنسیئر ہے، that he bore no resentment, no hatred against any Muslim, nor did he want evil and harm to anyone, and that whatever they hated in community was better than what they loved in Sikhism۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ کسی سے بھی نفرت اور کسی بھی مسلمان کے خلاف نہیں تھے، اور وہ کسی قسم کی برائی نہیں چاہتے تھے، اور وہ کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچانا چاہتے تھے، اور ہم اپنے معاشرے میں یا اپنی وہ کمیونٹی میں کسی سے نفرت کرنے کے بجائے وہ یہ بہتر سمجھتے تھے کہ ان سے پیار کیا جائے۔ Some of troops attack on حضرت حسن's troop۔ حضرت امیر معاویہ کے جو دستے تھے ان میں سے کچھ دستوں نے حضرت امام حسن کے ٹروپس پر حملہ کیا۔ حضرت امام حسن starts fighting but wounded by خوارج۔ حضرت امام حسن نے لڑنا شروع کیا ان کی ٹروپس نے، لیکن حضرت امام حسن خوارج کے ہاتھوں زخمی ہو گئے۔ ٹریٹی ود معاویہ۔ معاویہ کے ساتھ معاہدہ۔ معاویہ who had already started negotiation with al-Hasan now sent high-level envoys while committing himself in a witness letter to appoint Hassan his successor and give him whatever he wished۔ معاویہ جو کہ پہلے ہی حضرت امام حسن کے ساتھ بہت زیادہ گفت و شنید کر چکا تھا، اب اس نے اپنے پیغام رساں دوبارہ بھیجنا شروع کیے، اور اس نے یہ کہا کہ وہ حضرت امام حسن کو اپنا سکسیسر بنانا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ حضرت امام حسن جو چاہتے ہیں وہ بتا دیں، ان کی کیا خواہش ہے وہ ویسا ہی کریں گے۔ Hassan accepted the offer in principle and sent Amr bin Salima al-Hamdani al-Arhabal and his own brother-in-law Muhammad ibn al-Ashat al-Kindi back to Muawiyah as his negotiators along with Muawiyah's envoys۔ حضرت امام حسن نے ان کی یہ آفر، معاویہ کی جو آفر تھی وہ اسے قبول کیا، اور انہوں نے عمر ابن سلیمہ الحمدانی الارحبل اور اپنے جو بہنوئی تھے، بردر ان لو تھے، محمد ابن الاشہط الکندی کو معاویہ سے گفت و شنید کے لیے بھیجا، معاویہ کا جو پیغام رساں تھا اس کے ساتھ ہی۔ معاویہ then wrote a letter saying that he was making peace with Hassan who would become caliph after him۔ معاویہ نے اس کے بعد انہیں ایک خط لکھا جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ وہ حضرت امام حسن کے ساتھ امن کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس معاہدے کے تحت وہ جو حضرت امام حسن ہیں ان کے بعد مطلب معاویہ کے بعد خلیفہ بن سکیں گے۔ He swore that he would not seek to harm him and that he would give him 1 lakh dirhams from the treasury Baitul Mal annually along with the land tax of Fasa and
the budget which Hassan was to send his own tax agents to collect. انہوں نے حضرت امام حسن کو کچھ آفر بھی کی. انہوں نے یہ کہا کہ وہ کسی قسم کا کوئی غلط کام نہیں کریں گے اپنی خلافت میں, اور انہوں نے انہیں سالانہ جو بیت المال ہے, خزانہ ہے گورنمنٹ کا, اس میں سے سالانہ 1,00,000 درہم دینے کا بھی کہا. اس کے علاوہ انہوں نے ہر قسم کا جو ٹیکس تھا, جو لینڈ ٹیکس تھا, وہ بھی ادا کرنے کا کہا کہ وہ حضرت امام حسن کو ادا کریں گے, اور حضرت امام حسن اپنے ایجنٹ کو بھیج کر وہ کلیکٹ کروا سکتے ہیں. When Hassan read the letter, he commented, "He is trying to appeal to my greed for a matter which, if I desired it, I would not surrender to him." جب حضرت امام حسن نے یہ خط پڑھا تو انہوں نے اس پر یہ کمنٹ کیا کہ وہ انہیں لالچ دینا چاہ رہا ہے. اگر ان کی یہی خواہش ہوتی, حضرت امام حسن کی اگر ایسی کوئی خواہش ہوتی تو وہ سرنڈر نہ کرتے اور وہ انہیں یہ خلافت نہ دیتے. Hassan surrendered the reign over the Muslims to Muawiyah on the basis that he acted according to the book of God, the Sunnah of his Prophet, and the conduct of the righteous caliphs. حضرت امام حسن نے سرنڈر کر دی اپنی جو دور حکومت تھی مسلمانوں کے لیے, اور جو معاویہ تھا اس کو یہ کہہ کر انہوں نے یہ اپنی جو حکومت ہی سرنڈر کی کہ وہ جو تمام فیصلے ہیں اور اپنی جو خلافت ہے وہ اللہ کی بک یعنی کہ قرآن پاک کے مطابق اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق چلائے گا, اور وہ تمام خلیفہ کی طرح بالکل صحیح طریقے سے کام کرے گا اور فیصلے کرے گا. معاویہ should not be entitled to appoint his successor, but that there should be an electoral council shura. The people would be safe wherever they were with respect to their person, their property and their offspring. Muawiyah would not seek any wrong against Hassan secretly or openly, and would not intimidate any of his companions. انہوں نے اس کے علاوہ حضرت امیر معاویہ کو یہ بھی کہا کہ وہ اپنے بعد اپنے کسی بھی کو بھی سکسیسر نہیں بنا سکتا, اپنا حصے دار نہیں بنا سکتا کہ اس کے بعد وہ خلیفہ بن جائے کوئی اس کا بیٹا یا اس کا آگے, بلکہ اسے چاہیے کہ وہ ایک الیکٹرل کونسل بنائے یعنی کہ ایک مجلس شورا بنائے جس کے تحت یہ کام ہو, اور اس کے علاوہ لوگ اس سے محفوظ رہیں اور جہاں بھی وہ ہیں, اور وہ ہر پرسن کی رسپیکٹ ہو, بے شک ان کی جائیداد کے حوالے سے یا ان کے بچوں کے حوالے سے. اس کے ساتھ ہی انہیں یہ بھی کہا گیا معاویہ کو کہ وہ حضرت امام حسن کے خلاف کوئی بھی غلط کارروائی یا کام نہیں کریں گے, چھپ کر یا کھلم کھلا, اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی وہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. The letter was testified by Abdullah ibn al-Haris and Amr ibn Salima and transmitted by them to Muawiyah for him to take recognition of its contents and to confirm his acceptance. یہ خط عبداللہ ابن الحارث اور عمر ابن سلیمہ کی طرف سے ٹیسٹیفائی کیا گیا اور اسے معاویہ کی طرف بھیجا گیا تاکہ وہ ان تمام نکات کو اچھے سے پڑھ لے اور ایکسیپٹ کر لے. حسن thus surrendered his control of Iraq in Rabiul Awwal, 2nd Rabiul Awwal 41 August 661 after a reign of 7 months. حضرت امام حسن نے اپنے دورہ حکومت جو تھا وہ 7 مہینے ان کا رہا, اور انہوں نے اس کے بعد سرنڈر کر دیا ربیع الاول کے مہینے میں, اور تب 41 ہجری اگست 661 تھا. ابڈیکیشن آف امام حسن. امام حسن کا اپنا تخت یا اپنی خلافت کو چھوڑنا. After the peace treaty with al-Hasan, Muawiyah set out with his troops to Kufa, where at a public surrender ceremony Hassan rose and reminded the people that he and al-Hasan were the only grandsons of Muhammad, and that he had surrendered the reign to Muawiyah in the best interest of the community. امن کا جو معاہدہ طے ہوا تھا معاویہ اور حضرت امام حسن کے درمیان, اس معاہدے کے بعد معاویہ جو تھا وہ اپنے ٹروپس کو لے کر کوفہ سے چلا گیا, اور اس نے
اور ایک سرمنی رکھی گئی جہاں پہ حضرت امام حسن نے پبلکلی اپنے آپ کو سرنڈر کیا، اپنی خلافت کو سرنڈر کیا، اور لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ مطلب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، اور وہ حضرت امام حسن مطلب اپنی جو حکومت ہے وہ معاویہ کو سرنڈر کر رہے ہیں اس معاشرے کی بہتری کے لیے۔ In his own speech, Muawiyah told them that the reason why he had fought them was not to make them pray, fast, perform the pilgrimage and give charities, considering that they had been already doing those, but to be their Amir, commander or leader, and God had bestowed that upon him against their will. حضرت امیر معاویہ نے اپنی تقریر میں یہ بتایا کہ انہوں نے جو لڑائی کی یا جو جنگ کی وہ اس لیے نہیں کی کہ وہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں یا حج ادا کریں اور زکوٰۃ دیں، یہ کام وہ پہلے بھی کرتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کام صرف اس لیے کیا کہ کیونکہ وہ لیڈر بننا چاہتے تھے اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے کام کرنا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس ول کے بدلے میں ان کے لیے بہترین راستہ کھولے۔ In the 9-year period between Hassan's abdication in Hijri 41 661 CE and his death in Hijri 56 70 CE, Al-Hassan retired in Al-Madinah, trying to keep distant from political involvement for or against Muawiyah. 9 سال کے عرصے کے بعد، جو کہ حضرت امام حسن نے جب اپنی دور خلافت چھوڑا اس کا 9 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، مطلب 41 ہجری سے لے کر 50 ہجری تک، تو حضرت امام حسن کی ڈیتھ ہو گئی 50 ہجری میں، اور حضرت امام حسن نے اپنی تمام زندگی مطلب جو یہ عرصہ تھا وہ حضرت امیر معاویہ کا جو دور تھا اس میں کوئی انوالومنٹ کی، نہ پولیٹیکل نہ ان کے خلاف کسی قسم کا کوئی ایسا کام کیا۔ اب ہم اپنے کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے اس آج کے لیکچر میں کیا کیا پڑھا۔ It is concluded that Khawarij were against the Khilafat of Hazrat Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ and they assassinate him. ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ جو خوارج تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے خلاف تھے اور وہ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ We find a combination of all the good aspects of human personalities in the personality and character of حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو کریکٹر تھا، کردار، اس کے بارے میں پڑھا کہ ان کی جو پرسنالٹی تھی وہ تمام اچھے اسپیکٹس جو ہوتے ہیں ایک انسان کی پرسنالٹی کے، وہ تمام کمبینیشن ان کی پرسنالٹی میں موجود تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ was one of the most talented caliph and brave companion of Holy Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. He has many achievements and bravery acts. اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بہت ہی زیادہ ذہین خلیفہ تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی بہادر ساتھی تھے، اور ان کی یہ بہت بڑی اچیومنٹس تھی اپنی بہادری کو لے کر۔ حضرت امام حسن became the succeeded caliph after حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. As soon as the news of Hassan's selection reached Muawiyah, who had been fighting Ali for the caliphate, he condemned the selection. Due to his abruption, حضرت امام حسن abdicate from the caliphate. حضرت امام حسن نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ بنے، اور یہ خبر جب حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچی تو اس نے اس پہ بہت ہی زیادہ ملامت کی، لعن طعن کی، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی خلافت کی وجہ سے بہت دفعہ لڑ چکا تھا، جنگیں کر چکا تھا، اور اب وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ آگے حضرت امام حسن خلیفہ بن جائے، کیونکہ وہ خود خلیفہ بننا چاہتا تھا۔ اس نے بہت زیادہ پرابلمس کریٹ کیں، اور بالآخر حضرت امام حسن نے ایک معاہدے کے تحت، پیس معاہدے کے تحت حضرت امیر معاویہ کو خلافت دے دی، اور اپنی جو خلافت تھی اس سے انہوں نے مستعفی ہوئے اور انہوں نے وہ چھوڑ دیا۔ تو ہم نے اس چیپٹر میں یہ تمام چیزیں پڑھی اور آج کے ٹاپک میں یہ ڈسکس کی۔ ہوپ فلی آپ سب کو یہ چیزیں بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اوکے، تھینک یو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ۔